اب جو لوگ ہیں وہ اس سے حسد کرنا شروع ہو گئے۔ انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا، فاحشہ عورت تھی، بدکار عورت تھی، برے کام کرنے والی تھی۔ اس نے کہا جی میں جریج کو بہکاؤں گی، دیکھو میں اس کی ساری عبادت اور پارسائی ساری میں باہر نکال پھینکوں گی۔ تو وہ جریج کے پاس آئی، جریج کو اپنا نفس پیش کیا، جریج نے انکار کر دیا۔ جریج نے کہا کہ میری ساری عبادت ایک طرف اور چند لمحوں کی لذت ایک طرف، جاؤ اپنا جا کر کام کرو، میں تمہارے بہکاوے میں نہیں آنے والا۔ عورت کو غصہ آیا، اس نے ایک چرواہے سے اپنا منہ کالا کیا، اور جب وہ پریگننٹ ہو گئی، حاملہ ہو گئی، 9 ماہ کے بعد ایک بچہ پیدا ہوا۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اے عورت یہ کس کا بچہ ہے؟ تو وہ عورت نے کہا کہ یہ جریج کا بچہ ہے۔ یہاں تک ہم نے پچھلے جمعہ المبارکہ میں ایک قصہ سنا تھا۔ آج اس سے آگے اب جو ان کو پتہ چلا کہ یہ جریج کا بچہ ہے تو لوگ سارے بھاگتے ہوئے، وہ تو پہلے کم وقت یہ چاہتے تھے کہ ہمیں کوئی ایک تھوڑا سا موقع ملے صحیح جریج کے خلاف، ہم پھر اس پر اپنا سارا حسد نکالیں۔ انہوں نے جناب والا پکڑی ہوئے وہ بیلچے وغیرہ اور کدالے وغیرہ یہ پکڑ کے سارے آئے۔ آتے ہی جریج کو آواز دی، جریج اپنی عبادت میں مصروف تھا، اس نے جواب کوئی نہ دیا۔ انہوں نے آتے ہی وہ اس کا گرجا گھر جو عبادت خانہ بنا ہوا تھا وہ گرانا شروع کر دیا۔ اب جریج نے پوچھا اے اللہ کے بندو، خدا کے بندو، کوئی بات بتاؤ، کیا مسئلہ ہوا ہے، کیا سبب بنا ہے، کیا باعث بنا ہے، کیا وجہ بنی ہے، کیوں یہ آتے ہوئے میرا گرجا گھر جو ہے وہ توڑنا شروع کر دیا تم نے؟ لوگوں نے گرجا گھر کو چھوڑ کر جریج کی طرف لپکے اور اس کو مارنا شروع کر دیا۔ اس کو مارا، اس کو زد و کوب کیا، اس کو سب و شتم کیا، گالیاں نکالیں، جو کچھ جس کے دل میں تھا اس نے کہا۔ اور انہوں نے کہا جی تم نے فعل بد کیا ہے، وہ فلاں عورت، وہ زانیہ عورت، اس کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور وہ تیرا بچہ ہے۔ تو یہاں پر ہمارے سامنے بڑا عبادت کار بنتا پھرتا ہے، ہمارے سامنے بڑا عبادت گزار بنتا پھرتا ہے، لیکن در حقیقت تو بڑا بدکار آدمی ہے۔ اب وہ جریج جو ہے نا، اس کو وہ اپنی ماں کی پکار یاد آئی جو پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ عبادت کر رہا تھا، ماں ایک مرتبہ یا جریج، اے جریج میری بات سنو، اس نے کوئی نہیں جواب دیا، وہ اپنی عبادت کرتا رہا۔ دوسری دفعہ آئی، جریج میری بات سنو، اس نے کوئی نہیں جواب دیا۔ تیسری مرتبہ بھی کوئی نہیں جواب دیا، تو ماں نے کیا پھر اس کے خلاف بد دعا کی تھی، اس نے کہا تھی کہ اے جریج تو اس وقت تک نہیں مرے گا، میری اللہ سے دعا ہے، جب تک تم کسی فاحشہ عورت کا منہ نہ دیکھ لے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے کسی بڑی آزمائش میں، جب تک کسی عورت کی آزمائش میں مبتلا نہ کر دے، تب تک اب تیرا جو ہے نا وہ خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ اب وہ اس کے ذہن میں آیا، جریج کے ذہن میں کہ یار میں نے تو وہ اپنی ماں کی پکار کی آواز پر لبیک نہیں کہا تھا، ہو نہ ہو ایسا ہی ہے کہ میری ماں کی جو بددعا تھی میرے خلاف وہ پوری ہو گئی ہے، میں نے تو کچھ کیا بھی نہیں تھا، اور یہ سارا الزام مجھ پر، سارے لوگ مجھ پر آ پڑے ہیں، مجھے زد و کوب کر رہے ہیں، سب و شتم کر رہے ہیں، الزام ڈال رہے ہیں، میرا جریج کا جو عبادت خانہ تھا وہ گرا دیا ہے۔ اب جریج نے کہا جی چلیں آپ نے جو بات کی سو کر لی، اب وہ بتاؤ کہ وہ بچہ کدھر ہے، جس کو کہہ رہے ہو نا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، وہ بچہ لے کر، بچہ لے کر آئے۔ تو جریج نے اپنی انگلی کے ساتھ اس کے پیٹ پر نہ ایسے ایک دفعہ تھوڑی سی چبھوئی، اور اس نے جریج نے کہا یا عبداللہ، اے اللہ کے بندے بتا من ابو کا، تیرا باپ کون ہے؟ ایک دن کا بچہ، 2 دن کا بچہ، چند دنوں کا بچہ، وہ بولتا تو نہیں ہے، لیکن ادھر جریج اس کو مخاطب ہے، اس سے خطاب کر رہا ہے، اس سے کلام کر رہا ہے، اس سے گفتگو کر رہا ہے، اس سے بات کر رہا ہے، یا عبداللہ اوے اللہ دے بندے دس تیرا پیو کون ہے؟
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرنا ایسا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچے کو قوت گویائی بخشی، بچہ انسانوں کی بڑوں کی زبان میں کلام کرنے لگا جو ان کی زبان تھی۔ اس نے کہا جی فلاں چرواہا جو ہے نا وہ میرا باپ ہے۔ اب لوگ تو پھر ہکے بکے رہ گئے، ہم نے تو بڑی پلاننگ کی تھی، ہم نے تو جریج کو بدنام کرنے میں کوئی کسر باقی نہیں اٹھا رکھی، لیکن ادھر بچہ بول اٹھے۔ تو یہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی جریج کی ایک کرامت تھی کہ اس نے ایک دودھ پیتے بچے کو جب ہاتھ لگایا تو وہ بچہ بول اٹھا کہ میرا باپ فلاں چرواہا ہے۔ اب وہ جریج تھوڑا سا مسکرایا اس لیے کہ اس کو پتہ چل گیا کہ جو میری ماں نے میرے خلاف دعا کی تھی نا وہ اللہ تعالیٰ نے پوری کر دی ہے، اور جو میں عبادتیں کرتا رہتا تھا اللہ تعالیٰ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالآخر میری صفائی پیش کر دی ہے۔ اب لوگ بڑے شرمندہ، نادم، انہوں نے کہا جی جریج ہمیں کر دو معاف، اور ہم آپ کا جو گرجا گھر ہے، عبادت خانہ ہے، جو آپ جہاں پر عبادت کرتے ہیں، ہم اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ یہ پہلے تو بنا تھا پتھروں کا، ہم اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں، تم اللہ کے سامنے ہماری شکایت نہ لگانا کہ ہم نے جو کچھ تیرے ساتھ کیا ہے۔ الزام لگایا نا، اور زنا کی تہمت لگائی اس کے اوپر۔ تو جریج وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ماننے والا تھا، اس نے کہا جی مجھے تمہارے سونے ہیرے جواہرات کی کوئی لالچ نہیں ہے، تم بڑی مہربانی، تم جیسے پہلے بنا ہوا تھا نا ویسے ہی بنا۔ تو یوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی جو ماں کی پکار تھی اس کے خلاف وہ بھی پوری کر دکھائی، اور جریج کی جو عبادت تھی اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلہ دیا، اور لوگ جو اس کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے تھے وہ باز آ گئے۔ بتانے کا مقصد یہ ہے، ہمارا ٹاپک یہ ہے، روز کے ساتھ ریلیٹڈ جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ماں کی جو آواز ہے نا سرکار وہ بہت بھاری ہے، وہ جاتی ہے آسمانوں تک۔ تو ماں کی جو آواز ہے وہ جاتی ہے جی آسمانوں تک۔ ماں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اے لوگو الا اخبرکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں کوئی سب سے جو بڑے گناہ ہیں وہ نہ بتاؤں آپ کو کہ وہ کون سے ہیں؟ سب سے بڑے گناہ۔ عرض کی یا رسول اللہ بلا، اے اللہ کے رسول کیوں نہیں، ہمیں بتائیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الاشراک باللہ وعقوق الوالدین، سب سے بڑا گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا ہے، اور دوسرے نمبر پر ماں باپ کی نافرمانی کرنا ہے۔ آج ہم کس نہج پر کھڑے ہیں، کس جگہ پر کھڑے ہیں؟ والد ہمارا ہمیں کوئی بات کرتا ہے تو ہم آگے سے کیا رپلائی کرتے ہیں، اس کو کیا جواب دیتے ہیں، کیسے دیکھتے ہیں ہم اس کو؟ والدہ اگر کوئی بات کرتی ہے تو ہم اس کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں؟ یہ چیزیں خود کو ہمیں یہ دیکھنی چاہیے کہ ہم کس جگہ پر کھڑے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع مقدم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں ثلاثۃ لا ينظر اللہ تعالی عز وجل الی یوم القیامہ، تین بندے ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ان کی طرف نظر بھی نہیں فرمائے گا۔ بندہ کھڑا ہوئے دا لیکن اللہ تعالیٰ انہوں ویکھنے بھی نہیں لگا۔ ان میں سے ایک بندہ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا وہ ہے عاق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ تو والدین کی نافرمانی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت بھی نہیں کرے گا۔ دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا المرأۃ المترجلہ، یہ آج کل کی عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی عورت کی طرف کل قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور تیسرا الدیوس، وہ بندہ، وہ خامن جو اپنی عورت پر غیرت نہیں کرتا،
اپنی بیوی پر غیرت نہیں کرتا، جاؤ جو مرضی کرو، جیسے مرضی کپڑے پہنو، جیسے مرضی بازار میں پھرتی رہو، یہ تمہاری مرضی ہے، اس میں کوئی غیرت نام کی چیز نہیں ہے اپنی بیوی کو لے کر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لا ينظر اللہ تعالیٰ یوم القیامہ، ایسے بندے کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ تو والدین کا ہماری زندگی کے اوپر بہت بڑا حق ہے۔ یہ دیکھیں نا، والدین بہت سے غم ایسے ہیں جو چھپا کر رکھتے ہیں، تکلیفیں اور بڑی باتیں جو وہ ہمیں نہیں بتاتے ہوئے۔ ہم سب اس زندگی سے گزرے ہیں، اور جو آپ ماشاءاللہ والدین ہیں، آپ کو بڑا بہتر پتہ ہوگا ہم سے بھی کہ کئی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم اپنی اولاد کو نہیں بتاتے، یا کی پریشان کرنے ہیں، کی ٹینشن دینی ہے۔ وہ ایک بندہ تھا نا، اس کے والدین فوت ہو گئے، شاعر تھا، تو اس نے ایک شعر لکھا۔ اس نے کہا کہ اس بار میں گھر کی مکمل تلاشی لوں گا، غم چھپا کے میرے ماں باپ کہاں رکھتے تھے۔ وعدہ میں ان گھر دی تلاشی لواں دا، والدین بیچارے دے فوت ہو گئے، انہیں کہا میں تلاشی لینا وا گھر دی، میرے والدین غم چھپا چھپا کے کتنے کتنے رکھتے سن، سانوں ہن پتہ لگتا پیا۔ اور پھر جو والدہ ہے، جو ہمارا ٹاپک ہے، اس کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ والدین کو پہلے بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں، اور ہم مزید ان کے اوپر جو ہے وہ بوجھ ڈالتے جائیں۔ والدہ ویسے بھی عورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑا کمزور پیدا کی ہے بنسبت والد کے، تو جو والدہ ہے اس کو اپنی ساری پریشانیاں نہ بتا دیا کریں یار، کوئی اس کا بھی خیال رکھیں کہ ایک عورت ہے، وہ پہلی بڑی پریشانیوں میں ہے، پہلی اپنے بچوں کی اس کو ٹینشن ہوتی ہے، میرا بچہ پڑھ جائے، جب پڑھ جائے تو پھر کہتا ہے کہ میرا بچہ اچھی نوکری لگ جائے، اچھی نوکری لگ جائے تو پھر کہتا ہے کہ چلے میرے بچے کا اچھا گھر بن جائے۔ وہ بیچارے والدین رہتے پریشانیوں میں ہیں۔ تو جو والدہ ہوتی ہے اس کو بھی پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ میں ایک رات کو پڑھ رہا تھا تو میرے سامنے میں ایک شعر آیا، یہ جو والدہ کو پریشان کرتے ہیں نا، اس کے بارے میں کسی نے لکھا تھا، منور نام تھا شاعر کا، اس نے خود کو مخاطب کیا اور اس نے کہا، منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کے نہیں رونا، ہر گل ہی انہوں پریشانی دسنی ہے، یہ نہ کرا کرو، کدی انہوں اچھائیاں بھی دسیا کرو، خوشخبریاں بھی دیا کرو نا، کدی پریشانیاں اپنے کول بھی رہن دیا کرو۔ منور ماں کے آگے یوں کبھی کھل کے نہیں رونا، جہاں بنیاد ہو اتنی نمی اچھی نہیں ہوتی۔ بنیاد ہو نا، اس پر نمی ہو تو پھر وہ اوپر والی بلڈنگ کو بھی کمزور کر دیتی ہے۔ تو ماں ہماری بنیاد ہے، ہر پریشانی اس کو دینا، اس کو بتانا، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنے دور حکومت میں رات کو گشت کیا کرتے تھے، تو 23-24 لاکھ مربع میل کے وہ حاکم، اور وہ جو نزدیک ان کو علاقے پڑتے تھے، وہ وہاں پر گشت بذات خود کیا کرتے تھے، اور یہ نہیں ہے کہ 100 بندے پیچھے سیکورٹی گارڈ لیے ہوئے ہیں، ایک اپنا غلام سالم نام ہے ان کا، ساتھ لیا ہوا ہے اور رات کو گشت کر رہے ہیں۔ جب ایک مقام اسرار وہاں پر پہنچے تو دیکھا کچھ آگ جلی ہوئی ہے، روشنی آ رہی ہے، وہاں پر آوازیں آ رہی ہیں، بچوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔
اپنے سالم غلام کو کہا کہ اے سالم آؤ نا ذرا دیکھیں کیا معاملہ ہو گیا ہے عمر کی حکومت میں، کیوں یہ بچوں کی آواز آ رہی ہے۔ آپ وہاں پر جاتے ہیں تو دور سے سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے روشنی والو السلام علیکم۔ آپ نے یہ نہیں کہا آگ والو، ان نے آگ جلائی ہوئی تھی، لیکن آپ نے یہ نہیں کہا کہ آگ والو تم پر سلامتی ہو، آپ نے کیا بولا؟ اے روشنی والو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے سے جواب دیتی ہے عورت، وہ کہتی ہے جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیا ہم آ سکتے ہیں؟ آگے دور سے کھڑے ہو کر سلام کیا تھا۔ عورت نے کہا جی آپ آ سکتے ہیں، لیکن ایک شرط ہے، اگر خیر کے ساتھ آنا چاہو تو آؤ، سو بسم اللہ، اور اگر کوئی اور ارادہ ہے تو دور ہی رہو۔ پتہ نہیں تھا کون ہے وہ جب آئے تو پوچھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے عورت تم یہ بتاؤ کیا ماجرا، یہ بچے کیوں رو رہے ہیں؟ تو عورت نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے رو رہے ہیں، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، یہ بھوکے ہیں پیاسے ہیں اور یہ رو رہے ہیں۔ لیکن حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں تو دیکھ رہا ہوں کہ تم نے ایک ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، تو پھر ان کو کھلاؤ پلاؤ۔ عورت نے کہا کہ ہنڈیا میں نے صرف ایک فریب دینے کے لیے، ان کو بس تھوڑا سا بہلانے کے لیے میں نے اوپر پتھر وغیرہ پانی وغیرہ رکھا ہوا اور کچھ بھی نہیں، تاکہ یہ ان کو پتہ ہو کہ ابھی کھانا بن رہا ہے، ابھی کھانا بن رہا ہے، ابھی آتا ہے اور وہ سو جائیں۔ اب میں کل قیامت کے دن عمر سے پوچھوں گی اس کا معاملہ، اس کو تو نہیں پتا تھا کہ سامنے ہے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر فاروق بولے، آپ فرماتے ہیں کہ اے اللہ کی بندی، عمر کو کیا پتا کہ تمہارے ساتھ کیا معاملہ پیش آ رہا ہے؟ تو عورت نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت عطا کی ہے، ہم پر وہ حاکم ہے اور ہمارے ہاتھ سے بے خبر ہے، کل قیامت کے دن میں پوچھ نہ لوں گی اس سے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے غلام کے ساتھ بھاگتے ہوئے پیچھے جاتے ہیں، بیت المال سے وہاں سے ایک بوری لیتے ہیں وہ آٹے کی، اور اپنے سالم غلام کو کہتے ہیں یہ میری پیٹھ پر لا دو، اور ساتھ ایک ڈبہ لیتے ہیں جس میں چربی وغیرہ سالن وغیرہ بنانے کے لیے چیزیں۔ وہ سالم غلام کہتا ہے کہ حضور مجھے حکم دے، یہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو پتہ ہے بڑے جاہ و جلال والے تھے، آپ نے فرمایا اللہم لکا، وہ اے سالم وہ تیری ماں نہ روے، خدا دیا بندیا یہ بوجھ اج تو اٹھان لگے ہیں، کل قیامت دن میرا بوجھ تو اٹھائیں گا، یہ مجھ پر لا دو۔ وہ لاد کر لے کر گئے، جلدی گئے، وہاں پر رکھا نیچے آٹا اور اس کو کھولا، اس کو صاف کیا، اور عورت کو کہا کہ آپ روٹیاں بناؤ، سالن بناؤ، اور میں تمہیں آٹا صاف کر کے دیتا ہوں اور سالن وغیرہ بناتے ہیں۔ اب وہ آٹا بن گیا، روٹیاں بن رہی ہیں، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں خود وہ سالن جو نا اٹیل کر برتن میں وہ دے رہے ہیں، اور بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ یہ بچوں کو کھلاؤ۔ اب جب یہ بات ہوئی نا، میں بتانے یہ مقصد میرا یہ ہے کہ ماں، دیکھو ماں کیا ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ پھر بھی اپنے بچوں کو کسی طریقے سے وہ بہلا رہی تھی۔ ہو سکتا ہے یہ بھوک پیاس کی وجہ سے ان کو پتا ہو کہ مجھے کھانا مل رہا ہے ملنے والا ہے، بس ابھی وہ سو جائے۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس عورت نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے حاکم بناتا نا عمر کی جگہ پر تو پھر اچھا ہوتا۔ تو اس کو کیا پتا تھا کہ آگے عمر ہی ہیں؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ کل تم عمر کے پاس جانا اور زیادہ برا بلا نہ کہنا، کل مجھے تم وہاں پر ہی پاؤ گی۔ تو کل گئی تو دیکھا کہ وہی بندہ جو خدمت کر رہا تھا وہی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آج کا ہمارا جو میسج آف دا ڈے ہے وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کرنی چاہیے، اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ ان لوگوں سے پوچھیں جن کا والد کوئی نہیں ہے یا والدہ کوئی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے والدین کی اور جن کے زندہ ہیں بہرحال ان کو تو ضرور چاہیے۔ یہ جب بندہ فوت ہو جاتا ہے نا، چلا جاتا ہے، تو پھر بندے کو پھر اس کو صحیح پتہ چلتا ہے کہ یار کون سی رحمت اور نعمت تھی مجھ پر جو مجھ سے چھین لی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی